بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ پارٹ نمبر 2، صفحہ نمبر 23۔ کتاب کا نام ہے اصول عقائد۔ الف، اندرونی راستہ۔ ہمیں چاہیے ان چند امور پر صحیح معنوں میں غور و فکر کریں۔ نمبر 1، دانشوروں کا کہنا ہے کہ جس انسان کے بارے میں توجہ کریں، خواہ وہ کسی نسل یا کسی طبقے سے تعلق رکھتا ہو، اگر اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے اور کوئی مخصوص تعلیم نہ دی جائے، یہاں تک کہ اس نے نہ تو خدا پرستوں کی بات سنی ہو اور نہ مادہ پرستوں کی، پھر بھی وہ خود بخود ایک توانا اور صاحب قدرت طاقت کا احساس کرے گا جو اس مادی دنیا سے بالاتر اور ساری کائنات پر حاکم ہے۔ وہ اپنی جان اور روح کی گہرائیوں اور قلب کے ساتھ کے تمام گوشوں میں محسوس کرے گا کہ ایک لطیف و مہربان آواز جو نہایت واضح اور محکم بھی ہے، اسے علم و قدرت کے ایک عظیم مبدأ کی جانب پہ جسے ہم خدا کہتے ہیں بلا رہی ہے۔ یہ اسی انسانی فطرت کی پاک و پاکیزہ آواز ہے۔ نمبر 2، ممکن ہے انسانی مادی دنیا کی ہنگامہ آرائیوں اور زندگی کی چمک دمک میں اتنا مگن ہو جائے کہ وقتی طور پر اس آواز کو سننے سے غافل ہو جائے، لیکن جس وقت وہ اپنے آپ کو مشکلات اور پریشانیوں میں گھرا ہوا پاتا ہے، جس وقت آفات ارضی اور سماوی مثلاً سیلاب، زلزلے اور طوفان، یا جب خطرناک اور ناسازگار موسم میں اس کا ہوائی جہاز گر جاتا ہے اور اضطرابی لمحات اس پر حملہ آور ہوتے ہیں، ہاں ایسے وقت میں جب کہ مشکلات پر قابو پانے کے لیے تمام مادی وسائل کے راستے بند ہو جاتے ہیں اور کوئی جائے پناہ نظر نہیں آتی، تو اس وقت اس کی روح کی گہرائیوں میں یہ آواز آتی ہے، آواز ابھرتی ہے اور وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے وجود کے اندر سے خاص قسم کی قدرت نے اسے اپنی طرف بلا رہی ہے۔ یہ ایک ایسی قدرت جو کہ تمام طاقتوں سے برتر ہے، ایک پوشیدہ طاقت کہ جس کے سامنے تمام مشکلات بہت آسان و سہل ہیں۔ آپ کو ایسے لوگ بہت ہی کم ملیں گے جنہوں نے زندگی کے کٹھن وقت میں ایسی توجہ حاصل نہ ہو اور بے اختیار خدا کی یاد نہ آئے۔ یہ چیز اس امر کی نشاندہی کرتی ہے کہ ہم اس کے اور وہ ہمارے کس قدر نزدیک ہے، وہ تو ہماری جان اور روح میں موجود ہے۔ فطرت کی یہ آواز انسانی روح میں ہمیشہ رہتی ہے، البتہ ایسے لمحات میں زیادہ شدت سے محسوس ہوتی ہے۔ نمبر 3، تاریخ میں بتاتی ہے کہ ایسے طاقتور افراد جو عام حالات اور عیش و آرام کے وقت خدا کا نام تک لینا گوارا نہیں کرتے، لیکن جب ان کی طاقت کی بنیادیں متزلزل ہونے لگتی ہیں اور موت سامنے منڈلانے لگتی ہے، تو اس وقت عظیم خالق کے سامنے دست سوال دراز کرتے ہیں اور فطرت کی آواز انہیں اچھی طرح سنائی دینے لگتی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب فرعون نے اپنی کشتی حیات کو دریا کی بپھری ہوئی موجوں میں گھرا ہوا پایا اور دیکھا کہ وہی پانی جو اس کی زندگی اور اس کے زیر تسلط ملک کی آبادی کا سرمایہ ہے اور اس کی مادی زندگی کی تمام طاقتوں کا سرچشمہ تھا، اب اس کے سامنے موت کا پیغام بن کر آیا ہے اور چھوٹی چھوٹی لہروں نے اس کو مجبور و لاچار کر دیا ہے۔ ہر طرف سے نجات کی امید منقطع ہو چکی ہے، تو اس نے بآواز بلند کہا، اب میں اعتراف کرتا ہوں کہ موسیٰ کے بزرگ و برتر خدا کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں۔ دراصل یہ آواز اس کی فطرت اور روح کے اندر سے ابھری تھی۔ نہ صرف فرعون بلکہ اس جیسے دوسرے لوگ بھی اس آواز کو سنتے ہیں۔ نمبر 4، آپ بھی جب اپنے دل کی گہرائیوں میں جھانک کر دیکھیں تو آپ اس بات کی تصدیق کریں گے کہ اس میں ایک ایسا نور چمک رہا ہے جو آپ کو خدا کی جانب بلا رہا ہے۔ شاید آپ کی زندگی میں بارہا ایسے سخت اور مشکل مواقع آئے ہوں گے جب مشکلات سے نجات حاصل کرنے کے لیے تمام مادی وسائل کے راستے بند ہو گئے ہوں۔ ان لمحات میں یقیناً آپ کو اس حقیقت کا احساس ہوا ہوگا کہ اس عالم ہستی میں ایک ایسی قادر مطلق طاقت موجود ہے جو ان مشکلات کو آسانی سے حاصل کر سکتی ہے۔ ایسے لمحات میں اس خالق کے عشق سے لبریز امید کی ایک کرن نظر آتی ہے جو مایوسی اور نا امیدی کے تیرہ و تاریک بادلوں کو آپ کے دل سے صاف کر دیتی ہے۔ جی ہاں، یہ نزدیک ترین راستہ ہے کہ ہر شخص اپنی روح کی گہرائیوں سے اس کائنات کے سب سے بڑے خالق تک پہنچ جاتا ہے۔ صرف ایک سوال، ممکن ہے کہ آپ میں سے کسی کے دل میں یہ سوال پیدا ہوا ہو کہ آیا اس بات کا امکان نہیں ہے کہ ہم نے جس ماحول میں پرورش پائی ہے اور خود ماں باپ سے ہمیں جو تعلیم ملی ہے، اسی کے زیر اثر
اسی کے زیر اثر حساس مواقع پر ہمارے دل میں یہ خیال آتا ہے اور خدا کے آگے دست حاجت دراز کرتے ہیں۔ آپ کو یہ سوال کرنے کا حق ہے، مگر ہمارے پاس اس کا دلیل کے ساتھ اور دلچسپ جواب بھی موجود ہے، جسے ہم آئندہ سبق میں پیش کریں گے۔ قرآن مجید سورہ عنکبوت آیت نمبر 65 میں پروردگار عالم فرماتا ہے کہ پس جب وہ کشتی پر سوار ہوں اور طوفانی موجوں سے موت کا ڈر پیدا ہو تو اللہ کو اخلاص سے پکارتے ہیں، پس جب اللہ انہیں ساحل کی خشکی کی طرف نجات دیتا ہے تو وہ اسے بھول کر شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔ چوتھا سبق، ایک اہم سوال کا جواب۔ سوال: گزشتہ اسباق میں ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ توحید اور خدا کی پرستش کی ایک آواز ہم ہمیشہ اپنے دل و روح کی گہرائیوں سے سنتے ہیں۔ خاص طور پر مشکلات اور پریشانیوں کے وقت یہ آواز مؤثر اور قوی ہو جاتی ہے۔ ایسے مواقع پر ہمیں بے اختیار خدا کی یاد آتی ہے اور ہم اس کی لازوال طاقت اور ابدی لطف و کرم سے مدد مانگتے ہیں۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اندرونی آواز جسے ہم ایک فطری آواز بھی کہہ سکتے ہیں، ممکن ہے کہ یہ ہمیں اپنے معاشرے، اپنے اسکول کے ماحول اور اپنے ماں باپ کی تعلیم و تربیت کے اثرات کی وجہ سے سنائی دیتی ہو اور ہمیں اس کی عادت پڑ گئی ہو۔ جواب: اس شک و شبے کا جواب ہم ایک مختصر سی تمہید سے واضح کرتے ہیں۔ عادات اور رسومات غیر پائیدار چیزیں ہیں اور ان میں تغیر و تبدیلیاں پیدا ہوتی رہتی ہیں، یعنی کوئی بھی عادت اور رسم و رواج جو کہ پوری انسانی تاریخ میں تمام اقوام کے درمیان ایک ہی شکل میں اور ایک ہی حالت میں باقی رہ گئی ہوں، ہمیں نظر نہیں آتی ہیں۔ اگر کہیں آج کوئی عادت یا رسم رائج ہے تو ممکن ہے کل اس میں تبدیلی پیدا ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک قوم کی عادت اور رسومات ممکن ہے دوسری اقوام میں نہ پائی جائیں۔ اسی بنا پر اگر ہم دیکھیں کہ کوئی رسم یا عادت بلا امتیاز ہر قوم و ملت میں اور ہر دور میں رہی ہو تو وہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اس کی جڑیں فطری اور انسان کی جان و روح میں مضبوطی سے پیوست ہیں۔ مثلاً اولاد سے ماں کی محبت کسی نصیحت و تبلیغ یا عادت اور رسم کی بنا پر نہیں ہوتی، کیونکہ کسی بھی قوم اور ملت میں کسی بھی زمانے میں یہ بات نہیں دیکھی گئی کہ کوئی ماں اپنی اولاد سے محبت نہ کرتی ہو اور اس پر مہربان نہ ہو۔ البتہ اس بات کا امکان ہے کہ کسی نفسیاتی مرض کی وجہ سے ماں کی محبت زائل ہو جائے، یا زمانے جاہلیت میں غلط اور خرافات پر مبنی افکار کے زیر اثر بعض باپ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، لیکن ایسے حالات شاذ و نادر اور وقتی ہوتے ہیں جو بہت سریعت سے ختم ہو جاتے ہیں اور اپنی اصلی حالت یعنی اولاد سے محبت کی شکل میں ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ اس تمہید کی روشنی میں گزشتہ اور موجودہ زمانے کے انسانوں میں خدا کی پرستش کے مسئلے پر نظر ڈالتے ہیں۔ چونکہ یہ بحث کچھ پیچیدہ ہے لہٰذا زیادہ توجہ اور غور کی ضرورت ہے۔ نمبر 1، سماجی امور کے ماہرین اور نامور مورخین کی تصدیق کے مطابق ہم کسی بھی دور اور کسی بھی زمانے میں نہیں پائیں گے کہ انسانوں کے درمیان مذہب اور مذہبی رجحان کا وجود نہ رہا ہو، بلکہ ہر دور اور زمانے میں دنیا کے ہر گوشے میں کسی نہ کسی شکل میں مذہب کا وجود رہا ہے۔ یہ چیز بذات خود اس بات کی روشن دلیل ہے کہ خدا کی پرستش کا تعلق انسان کی فطرت اور روح کے ساتھ ہے، نہ کہ نصیحت، رسم و رواج یا عادت کا نتیجہ ہے، کیونکہ اگر یہ محض رسم و رواج یا نصیحت و تبلیغ کا نتیجہ ہوتی تو اس قدر عام اور جاویدانی شکل میں نظر نہ آتی۔ ہمارے پاس ایسے قرائن بھی موجود ہیں کہ جن سے پتہ چلتا ہے کہ قبل از تاریخ کے دور میں جو قومیں موجود تھیں وہ بھی کسی نہ کسی شکل میں ایک مذہب کی پیرو تھیں۔ قبل از تاریخ کا دور اس زمانے کو کہتے ہیں کہ جب رسم الخط ایجاد نہیں ہوا تھا، جس کی وجہ سے انسان اپنی یادگاروں کو تحریری شکل میں محفوظ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا۔ البتہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ چونکہ ابتدائی اقوام نے خدا کو ایک مافوق الفطرت ہستی کے طور پر نہیں پہچانا تھا اور فطری موجودات و مخلوقات میں اس کو تلاش کیا تھا، لہٰذا خدا کی تخلیق کردہ مخلوقات میں سے ہی انہوں نے اپنے لیے کچھ بت بطور معبود بنا لیے تھے۔ لیکن انسان نے اپنی ذہنی ارتقاء کے ساتھ ساتھ رفتہ رفتہ حق کو پہچاننا شروع کیا اور مادی چیزوں سے اپنے لیے جو بت تراش لیے تھے ان سے کنارہ کشی اختیار کر کے اس جہان مادی سے ماورائے خدا بند بزرگ و برتر کی
قدرت و طاقت سے آشنا ہوا۔ نمبر 2، کچھ بڑے نامور ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ آدمی کی روح میں دراصل 4 قسم کی حس پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1، سمجھنے کی حس، جو انسان کو علم و دانش کے حصول کے لیے آمادہ کرتی ہے اور اس کی روح میں علم کی پیاس پیدا کرتی ہے، خواہ اس علم میں مادی فائدہ ہو یا نہ ہو۔ نمبر 2، نیکی کی حس کی یہ انسان میں اخلاق و انسانیت کا سرچشمہ ہے۔ نمبر 3، ذوق لطیف کی حس کہ جس کے ذریعے شعر و ادب اور فنون وغیرہ میں آتے ہیں۔ نمبر 4، مذہبی حس، جو انسان کو خدا کی معرفت اور اس کے احکام کو انجام دینے کی دعوت دیتی ہے، اور یہ بات ہمارے مشاہدے میں کہ مذہبی حس انسانی روح کی اصلی و بنیادی حص ہے، یعنی نہ کبھی اس سے الگ تھی اور نہ کبھی الگ ہوگی۔ نمبر 3، آئندہ اسباق میں ہم پڑھیں گے کہ خدا کے وجود کا انکار کرنے والے بہت سے مادہ پرست بھی خدا کے وجود کا کسی نہ کسی شکل میں اعتراف کرتے ہیں، اگرچہ زبان سے اقرار نہیں کرتے، لیکن اسے طبیعت اور دوسرے ناموں سے ضرور پکارتے ہیں، اور طبیعت کے لیے ایسی صفات کے قائل ہوتے ہیں جو صفات خدا میں پائی جاتی ہیں۔ مثلاً کہتے ہیں کہ طبیعت نے انسان کو 2 گروہ اس لیے دیے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک گروہ طبیعت نے انسان کو 2 گردے اس لیے دیے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک گردہ کام کرنا بند کر دے تو دوسرا گردہ زندگی کی مشینری کو جاری رکھے، اور اسی طرح کی دیگر بہت سی باتیں۔ لیکن کیا بے شعور طبیعت یا مادے کے بس کی یہ بات ہو سکتی ہے؟ کیا یہ اسی خداوند کی طرف اشارہ نہیں کہ جس کا علم و قدرت لازوال ہے؟ اگرچہ اس کا نام انہوں نے طبیعت رکھ دیا ہے۔ نتیجہ بحث، خدا سے عشق ہمیشہ سے ہماری روح میں تھا اور رہے گا۔ خدا پر ایمان ایک ایسا جاویدانی شعلہ ہے جو ہمارے قلب اور روح کو گرم رکھتا ہے۔ خدا کو پہچاننے کے لیے ہمیں طویل راستے طے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اگر ہم اپنے وجود کی گہرائیوں میں جھانک کر دیکھیں تو اس میں ایمان کی چنگاریاں نظر آتی ہیں۔ قرآن مجید کے سورہ قاف آیت نمبر 16 میں ہے کہ ہم انسان کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ 5واں سبق، ایک سچا واقعہ۔ ہم نے کہا تھا کہ کچھ لوگ زبان سے خدا کے وجود کا انکار کرتے ہیں، دراصل ان کی روح کی گہرائیوں میں خدا پر ایمان کا جذبہ مضمر ہوتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ بہت سی کامیابیاں اکثر غرور پیدا کر دیتی ہیں، خصوصاً یہ چیز کم ظرف لوگوں میں زیادہ دیکھی جا سکتی ہے، اور یہی غرور انہیں یاد خدا سے غافل کر دیتا ہے، حتیٰ کہ کبھی کبھی انسان خود اپنے فطری تقاضے بھی فراموش کر دیتا ہے۔ لیکن جس وقت طوفان کے تھپیڑے اس کی زندگی کو برہم کر دیتے ہیں اور مشکلات کی تند و تیز آندھیاں چاروں طرف سے اسے گھیر لیتی ہیں، تو غرور اور خود پسندی کے سارے پردے اس کی آنکھوں کے سامنے سے ہٹ جاتے ہیں، اور خدا کی وحدانیت اور خدا کی معرفت کا جذبہ اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ انسانی تاریخ میں اس قسم کے افراد کی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ ان میں سے ایک داستان پیش کی جاتی ہے۔ کسی زمانے میں ایک بہت طاقتور وزیر گزرا جس نے اپنے زمانے میں بہت اثر و رسوخ حاصل کر لیا تھا اور کسی کو اس کی مخالفت کرنے کی جرت نہ تھی۔ ایک دن کسی محفل میں کچھ مذہبی علماء بیٹھے ہوئے تھے کہ وہ وزیر وہاں آ گیا اور ان سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ تم لوگ کب تک یہ کہتے رہو گے کہ دنیا کا کوئی خدا ہے؟ میرے پاس اس کی نفی کے لیے ہزاروں دلیلیں موجود ہیں۔ اس نے یہ جملہ بڑے غرور و نخوت کے ساتھ کہا تھا۔ اس محفل میں موجود علماء جانتے تھے کہ وہ منطق و استدلال سے بے بہرا ہے، اور طاقت و اثر و رسوخ نے اسے اتنا مغرور بنا دیا ہے کہ کوئی بھی حق بات اس پر اثر نہیں کرے گی، لہٰذا بے اعتنائی کے ساتھ اس بات پر خاموش رہے۔ لیکن علماء کی یہ خاموشی بامعنی اور تحقیر آمیز تھی۔ اس واقعے کے چند روز بعد وزیر پر کچھ الزامات عائد ہوئے اور حکومت وقت نے اس کو گرفتار کر کے قید کر دیا۔ اس روز کی محفل میں موجود علماء میں سے ایک نے سوچا کہ اس وزیر کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کا یہ اچھا موقع ہے۔ اب چونکہ اس کا غرور ٹوٹ چکا ہے اور خود غرضی اور تکبر کے تمام پردے اس کی آنکھوں کے سامنے سے ہٹ گئے ہیں، لہٰذا حق کو قبول کرنے کی حس اس میں بیدار ہو گئی ہوگی، چنانچہ اگر اس وقت اسے نصیحت کی جائے تو وہ سودمند ثابت ہوگی۔
چنانچہ وہ عالم ملاقات کی اجازت لے کر وزیر سے ملنے کے لیے قید خانے میں آیا۔ جب عالم اس کے نزدیک پہنچا تو اس نے دیکھا کہ سلاخوں کے پیچھے کمرے میں تنہا وزیر ٹہل رہا ہے اور زیر لب کچھ اشعار گنگنا رہا ہے۔ اس نے غور سے سنا تو وزیر یہ مشہور اشعار پڑھ رہا تھا: ہم ان شعروں کی تصویروں کی مانند ہیں کہ جنہیں پرچم پر بنا دیا گیا ہے۔ جس وقت ہوا چلتی ہے اور پرچموں میں حرکت پیدا ہوتی ہے تو گویا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شعر حملہ آور ہو رہے ہیں، لیکن اصل میں خود ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اور یہ محض ہوا کی حرکت ہے جو ان کو طاقت عطا کرتی ہے۔ ہم خواہ کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہو جائیں، ہماری اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہ خدا جس نے ہمیں یہ طاقت عطا کی ہے، جب بھی وہ چاہے اسے ہم سے چھین سکتا ہے۔ عالم دین نے دیکھا کہ نہ صرف یہ کہ اب وزیر خدا کا منکر نہیں رہا بلکہ ایک پرجوش خدا شناس بھی بن چکا ہے۔ فوراً اس کے پاس جا کر احوال پرسی کی اور کہا کہ کیا آپ کو یاد ہے کہ ایک روز آپ نے کہا تھا کہ خدا کے وجود کی نفی کے لیے میرے پاس ہزاروں دلیلیں موجود ہیں۔ اب میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ ان ہزاروں دلیلوں کا صرف ایک دلیل کے ساتھ جواب دوں، اور وہ دلیل یہ کہ خدا وہ ہستی ہے کہ جس نے اتنی آسانی کے ساتھ تجھ سے وہ عظیم الشان طاقت چھین لی ہے کہ جس پر تو ناز کرتا تھا۔ وزیر نے شرمندگی سے سر جھکا لی اور کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ وہ اپنی غلطی کا مترف ہو چکا تھا اور اپنی روح میں خدا کے نور کا جلوہ دیکھ رہا تھا۔ قرآن مجید میں فرعون کے بارے میں ارشاد خداوندی ہے کہ سورہ یونس آیت نمبر 90 میں فرعون خدا کا انکار کرتا رہا یہاں تک کہ دریا کی امواج میں غرق ہونے کو تھا، تو اس وقت کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں کوئی معبود نہیں سوائے اس ذات کے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے۔ چھٹا سبق خدا کی معرفت کے لیے دوسرا راستہ، بیرونی راستہ۔ اگر ہم اس جہان پر ایک سرسری نظر ڈالیں تو ہم پر یہ حقیقت آشکار ہوگی کہ کائنات کا نظام ہرگز درہم و برہم نہیں ہے، بلکہ تمام مظاہر قدرت اپنی معینہ راہ پر گامزن ہے اور دنیا کی تمام مشینری ایک عظیم الشان لشکر کی مانند انتہائی منظم یونٹوں میں تقسیم ہو کر اپنے معین مقصد کی طرف حرکت میں مصروف ہے۔ اس سلسلے میں پیدا ہونے والے شکوک و شبہات کو درج ذیل نکات کے ذریعے برطرف کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، ہر زندہ مخلوق کے عالم وجود میں آنے اور باقی رہنے کے لیے کچھ خاص قوانین اور حالات کو ایک سلسلے کے ساتھ ہم آہنگ ہونا چاہیے۔ مثلاً ایک درخت کے وجود میں آنے کے لیے زرخیز زمین، مناسب آب و ہوا اور مخصوص درجہ حرارت کی ضرورت ہوتی ہے کہ ان مخصوص شرائط کے ساتھ بیج بویا جائے، وہ اپنی مخصوص غذا اور ہوا سے خوب فائدہ اٹھائے، سبز ہو جائے اور خوب نشوونما کرے۔ اور درخت کی نشوونما کے لیے ایک مخصوص ماحول اور زمین کا انتخاب کرنے اور دیگر ضروری چیزوں کی فراہمی کے لیے عقل اور علم کی ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 2، تمام موجودات اپنی مخصوص جداگانہ تاثیر رکھتے ہیں۔ آگ اور پانی کی اپنی الگ الگ خاصیت ہے جس میں تبدیلی و تغیر ممکن نہیں ہے اور ہمیشہ ایک مقررہ قانون کے مطابق وہ اپنا کام انجام دے رہے ہیں۔ نمبر 3، زندہ موجودات کے تمام اعضاء کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انتہائی منظم رابطہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر انسان کے جسم میں ایک پوری دنیا آباد ہے۔ آپریشن کے وقت انسانی بدن کے تمام اعضاء میں ارادی اور غیر ارادی طور پر ایک خاص قسم کی ہم آہنگی پیدا ہو جاتی ہے۔ مثلاً اگر کوئی خطرہ درپیش ہے تو تمام اعضاء اس کی مدافعت کے لیے آمادہ ہو جائیں گے۔ یہ قریبی تعلق اور آپس میں ہم آہنگی اور ارتباط کائنات کے نظم و ضبط کی ایک زندہ مثال ہے۔ نمبر 4، نظام کائنات پر ایک نظر ڈالنے سے یہ حقیقت آشکار ہو جاتی ہے کہ نہ صرف زندہ موجودات کے اعضاء اور جسم میں بلکہ دنیا کی دوسری مخلوقات میں بھی آپس میں ایک قسم کا ارتباط اور ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ مثلاً زندہ و متحرک مخلوقات کی پرورش اور نشوونما کے لیے سورج اپنی حرارت اور روشنی پہنچاتا ہے، بادل پانی برساتے ہیں، ہوائیں چلتی ہیں اور زمینی ذخیرے بھی اس میں مدد کرتے ہیں۔ یہ چیزیں کائنات میں ایک معین نظام کے وجود کی نشاندہی کرتی ہیں۔ عقل اور نظم و ضبط میں رابطہ۔ ہم اس حقیقت سے بھی واقف ہیں کہ کسی بھی مشینری کے نظم و ضبط سے اس کے بنانے والے کی عقل و فہم، منصوبہ بندی اور اس کے مقاصد کی نشاندہی ہوتی ہے، کیونکہ انسان جہاں بھی ایک مکمل
نظم و ضبط اور مستحکم قوانین کار فرما دیکھتا ہے تو جانتا ہے اس نظام کو خلق کرنے والی عالم و قادر ذات بھی ہے، اور اس حقیقت کو درک کرنے پر اپنے اندر کسی دلیل کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ وہ جانتا ہے کہ کبھی بھی ایک نابینا اور جاہل شخص ٹائپنگ مشین سے ایک خوبصورت تحریر یا ایک سماجی و تنقیدی مقالہ نہیں لکھ سکتے، اور کبھی بھی ایک 2 سالہ بچے کے کاغذ پر یوں ہی بے ترتیب قلم چلا دینے سے خوبصورت پینٹنگ تیار نہیں ہو سکتی، بلکہ اگر ہم ایک دلکش تحریر یا اعلیٰ درجے کا مقالہ دیکھیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ یہ کسی اعلیٰ درجے کے تعلیم یافتہ دانشور کے زور قلم کا نتیجہ ہے، یا اگر کسی عجائب گھر میں انتہائی خوبصورت پینٹنگ دیکھیں گے تو شک نہ کریں گے کہ یہ کسی ماہر فن آرٹسٹ کی کوشش کا نتیجہ ہے، اگرچہ اس مقالے کے مصنف یا پینٹنگ کے آرٹسٹ کو ہم نے دیکھا بھی نہ ہو۔ لہٰذا جہاں کہیں بھی کوئی منظم مشین کارفرما ہوتی ہے، اس کے ساتھ عقل و فہم کا ہونا بھی ضروری ہوتا ہے۔ جس قدر وہ مشینری بڑی ہوگی اسی کے مطابق وہ اتنی ہی پیچیدہ اور قابل قدر ہوگی، اور اس کا ایجاد کرنے والا بھی اتنا ہی اعلیٰ درجے کی عقل و فراست کا مالک ہوگا۔ اس موضوع کو ثابت کرنے کے لیے کہ ہر منظم مشین کو عقل و علم کے مالک کی ضرورت ہوتی ہے، ریاضی کے حساب احتمالات سے مدد لیں گے۔ اس علم ریاضی کی مدد سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ مثلاً اگر ایک جاہل آدمی چاہے کہ ٹائپ کی مشین سے اتفاقی طور پر مشین کے بٹنوں کو دبا کر ایک مقالہ یا اشعار کا ایک قطعہ ٹائپ کرے تو حساب احتمالات کے مطابق اس کو کروڑوں برس درکار ہوں گے، یہاں تک کہ کرۂ زمین کی پوری عمر بھی اس کام کے لیے ناکافی ہوگی۔ قرآن مجید میں سورہ فصلت آیت نمبر 53 میں ارشاد خداوندی ہے کہ عنقریب ہم انہیں اپنی نشانیاں آفاق عالم میں بھی دکھائیں گے اور خود ان کی اپنی ذات میں بھی، یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے گا کہ یقیناً وہی حق ہے۔ کیا آپ کے رب کا ہر چیز سے واقف و آگاہ ہونا کافی نہیں؟ 7واں سبق نظام کائنات سے چند مثالیں۔ کائنات کے ذرے ذرے سے نظم و ضبط، منصوبہ بندی اور اس کی تخلیق کے مقصد کا اظہار ہوتا ہے۔ اس کے لیے ہم یہاں پر بطور مثال کچھ چھوٹے بڑے حقائق کا تذکرہ کرتے ہیں۔ خوش قسمتی سے آج تک سائنسی علوم کی ترقی عالم طبیعت کی نیرنگیوں، انسانوں، حیوانوں اور درختوں کے وجود کے اندر چھپی ہزاروں باریکیوں کے اسرار اور رموز کے منکشف ہو جانے، ایک نہایت چھوٹے ذرے یا ایٹم میں چھپی بے پناہ طاقت کا راز معلوم ہو جانے، نیز ستاروں کی حیرت انگیز دنیا کے نظام سے آشنا ہو جانے سے خدا کی معرفت کے دروازے ہم پر کھل گئے۔ بلا خوف تردید کہا جا سکتا ہے کہ سائنسی علوم کی ساری کتابیں دراصل توحید اور خدا کی معرفت کی کتابیں کہ جو ہمیں پروردگار کی عظمت کا درس دیتی ہیں، کیونکہ ان کتابوں میں اس کائنات کی مخلوقات کے دلکش نظام کے رازوں سے پردہ اٹھایا گیا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کائنات کا پیدا کرنے والا کس قدر عالم و قادر ہے۔ نمبر 1، ہماری کھوپڑی ہمارے جسم کی مملکت کا مرکز۔ ہماری کھوپڑی کے اندر خاکستری رنگ کا مادہ بھرا ہوا ہے جسے دماغ کہتے ہیں۔ یہ دماغ ہمارے جسم کی سب سے اہم اور پیچیدہ ترین مشین کا کام دیتا ہے۔ یہی مشین ہمارے پورے بدن کی طاقتوں کو کنٹرول کرتی ہے اور دیگر تمام مشینوں کے نظام کو برقرار رکھتی ہے۔ اس عظیم مرکز کی اہمیت کا اندازہ درج ذیل ایک سچے واقعے سے لگایا جا سکتا ہے۔ اخبارات میں آیا تھا کہ کار کے ایک حادثے میں شیراز کے ایک نوجوان طالب علم کو خوزستان کے علاقے میں دماغ میں چوٹ لگ گئی۔ بظاہر اس کے جسم کے تمام اعضاء بالکل صحیح و سالم تھے، لیکن دماغ پر چوٹ لگنے کے نتیجے میں حیرت انگیز بات یہ ہوئی کہ وہ اپنی تمام گزشتہ زندگی کو فراموش کر بیٹھا، اگرچہ اس کا دماغ صحیح طور پر کام کر رہا تھا اور وہ ہر بات کو سمجھتا بھی تھا، مگر اپنے ماں باپ کو نہیں پہچانتا تھا۔ جب اس سے کہا جاتا کہ یہ تمہاری ماں ہے تو وہ اسے حیرت سے دیکھنے لگتا ہے۔ اسے شیراز میں اس کے گھر لے جایا گیا اور اسے اس کے ہاتھ کی بنائی ہوئی اشیاء جو کہ اس کے کمرے کی دیواروں پر آویزاں تھی دکھائی گئیں، لیکن وہ سب چیزوں کو حیرت سے دیکھتا رہا اور کہتا رہا کہ میں ان سب چیزوں کو پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں۔ معلوم یہ ہوا کہ دماغی چوٹ کی وجہ سے وہ خلیے سیلز
بیکار ہو گئے تھے، جو اس کی سوچنے سمجھنے کی طاقت اور اس کی یادداشت و حافظے میں ارتباط پیدا کرنے والے تاروں کا کام انجام دے رہے تھے۔ وہ جس طرح بجلی کا فیوز اڑ جانے سے بجلی منقطع ہو جاتی ہے اور تاریکی چھا جاتی ہے، اسی طرح اس کی یادداشت پر فراموشی کی تاریکی چھا گئی ہے۔ دماغ کا وہ ایک نقطہ جو معطل اور مفلوج ہو گیا تھا، شاید سوئی کی نوک سے زیادہ بڑا نہ تھا، لیکن اس نوجوان کی زندگی پر اس نے کتنا زبردست اثر چھوڑا تھا۔ اس واقعے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہماری دماغ کی بناوٹ کتنی پیچیدہ اور کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ دماغ کے اعصابی نظام کا تعلق دو مختلف حصوں سے ہے۔ پہلا حصہ جو ارادی نظام کو کنٹرول کرتا ہے، یعنی ہمارے بدن کی تمام اختیاری حرکات، مثلا چلنا، دیکھنا، بولنا وغیرہ اسی کے تحت انجام پاتی ہیں۔ دوسرا حصہ غیر ارادی نظام، یعنی دل اور معدے کی حرکات اور اسی طرح کے کل پرزوں کے نظام کو چلاتا ہے، اور دماغ کے اس حصے کے ایک گوشے کے بیکار ہو جانے سے دل یا دوسرے کل پرزے بیکار ہو جاتے ہیں۔ دماغ کا سب سے عجیب و غریب حصہ مغز انسان کے ہوش و حواس، ارادہ اور شعور اور حافظے کا مرکز ہے، یا مختصر الفاظ میں یوں کہیں کہ مغز دماغ کا سب سے اہم اور حساس ترین حصہ اور ہمارے اندرونی جذبات اور ذہنی رد عمل، مثلا غصہ، خوف اور اسی قسم کی دوسری کیفیات کا تعلق اسی حصے سے ہے۔ اگر ایک جاندار کا مغز نکال لیا جائے اور اس کی باقی تمام اعصاب صحیح و سالم رہیں تو وہ زندہ تو رہے گا، لیکن اس کی فہم و شعور بالکل ختم ہو جائیں گے۔ ایک کبوتر کا مغز نکال لیا گیا، اس کے بعد وہ کچھ دن زندہ رہا، لیکن جب اس کے سامنے دانہ ڈالا جاتا تو وہ بھوک کے باوجود اسے منہ نہ لگاتا تھا، اور اگر اس کو پرواز کے لیے آمادہ کیا جاتا تو اس وقت تک پرواز کرتا رہتا جب تک کہ کسی چیز سے ٹکرا کر خود ہی نہ گر جائے۔ دماغ کا ایک اور حیرت انگیز حصہ حافظہ۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ہماری یادداشت اور حافظے کی قوت کس قدر عجیب و غریب ہے؟ اگر ہم سے 1 گھنٹے کے لیے بھی حافظہ یادداشت کی قوت چھین لی جائے تو ہم کس مصیبت میں گرفتار ہو جائیں گے۔ حافظے کا مرکز، جو کہ ہمارے دماغ کا ایک نہایت چھوٹا سا حصہ ہے، پوری زندگی کی یادوں کو اپنی تمام خصوصیات کے ساتھ محفوظ کیے رکھتا ہے۔ ہر وہ شخص جس سے ہمارا تعلق ہے، اس کی خصوصیات، شکل و صورت، رنگ، لباس، اخلاق و ادب، غرض یہ کہ ہر چیز کو محفوظ کر کے ہر چیز کی ایک الگ فائل بناتا ہے۔ لہٰذا اس شخص کا سامنا ہوتے ہی فوراً ہماری فکر ان تمام فائلوں کے انبار سے اس کی فائل باہر نکال لیتی ہے اور فوراً اس فائل پر ایک نظر ڈال کر ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ ہم اس کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کریں۔ اگر دوست ہے تو اس کا احترام کیا جائے، اور اگر دشمن ہے تو اس سے نفرت کا اظہار کیا جائے، لیکن یہ تمام کام چشم زدن میں تیزی کے ساتھ انجام پا جاتے ہیں۔ مزید تعجب خیز بات تو یہ ہے کہ جو کچھ ہمارے حافظے میں موجود ہے، اسے اگر ہم چاہیں تو کاغذ پر تصویروں کے ذریعے یا کیسٹ میں محفوظ بھی کر سکتے ہیں۔ بلا شک و شبہ اس کام کے لیے بہت سے اوراق اور کیسٹ درکار ہوں گے کہ جن سے ایک بڑا اسٹور روم بھر سکتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز چیز تو یہ ہے کہ اس انبار سے ایک تصویر یا ایک کیسٹ نکالنے کے لیے افراد کی ضرورت ہوگی، لیکن ہمارا حافظہ ان تمام کاموں کو انتہائی سادگی اور تیزی کے ساتھ تنہا ہی انجام دیتا ہے۔ بے شعور طبیعت کس طرح باشعور چیزوں کی تخلیق کر سکتی ہے؟ انسانی دماغ کی حیرت انگیز باریکیوں کے بارے میں ہزاروں کتابیں لکھی جا چکی ہیں، اور ان میں سے متعدد کتب اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں کے نصاب میں شامل ہیں۔ کیا اس بات پر یقین کیا جا سکتا ہے کہ یہ غیر معمولی، عجیب و غریب، پیچیدہ اور پراسرار مشین ایک بے شعور مادے نے پیدا کی ہے؟ اور کیا یہ اس بات سے بھی زیادہ حیرت انگیز بات نہیں کہ ہم عقل سے بے بہرہ مادے کو عقل کا خالق جان لیں؟ سورہ زاریات آیت نمبر 31 قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے کہ تمہارے وجود کے اندر خدا کی عظمت و بزرگی کی عظیم الشان نشانیاں موجود ہیں، کیا تم نہیں دیکھتے؟